اور سمندر بہنے لگے گا، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ خواہش کرے کہ قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، تو وہ قرآن کی 3 سورتیں، سورہ التکویر اور سورۃ الانفطار اور تیسری سورت انشقاق، اس کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ جو پورا کا پورا جو گیلیکسی کا سسٹم ہے نا، یہ گریویٹیشنل فورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو ہر چیز جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگے گا۔ وہ جب نیچے کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو اسی کی وجہ سے ویوز پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں سونامی کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور بھی ملٹیپل ریزنز ہیں سونامی کے آنے کی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں۔ ظاہر ہے کہ اب قبروں سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان لے گی جو کچھ اعمال اس نے آگے بھیجا تھا یا پھر پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا بھی ثواب انہیں ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتا ہے تو اپنا وبال تو وہ چکھے گا، اور جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اس کا وبال بھی انہیں چکھنا ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اتنا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سجدے 2 کرتے تھے اب تیسرا شروع کر دیں آپ کہ ایک بڑھا کے کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، یہ تو بدعت ہو جائے گی سر۔ اب جیسے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو کتابی فارم میں لے کے آ گیا، حدیث وہی تھی کتابی فارم میں لا دیا، تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ عربی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں اور اینڈرائیڈ ایپس ہیں، اس میں آپ کو کھوجنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، جو آیت یا پھر جو بھی حدیث آپ کو چاہیے وہ آپ نے اس کو سرچ کیا، وہ آپ کے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سب اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور اس کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنے شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ رہے ہو۔ تو کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت ہے، اور اس چیز کو یوٹیلائز کرتی ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یعنی 2 چیز ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب ٹھیک ٹھاک کیا اور برابر بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو سامنے کھڑا کر دیجئے اور کیا آپ یہ بول سکتے ہیں
کہ اس کی جو ناک ہے یہ تھوڑی اوپر ہونی چاہیے یا پھر اس کی آنکھیں تھوڑی نیچے ہونی چاہیے؟ نہ، نہیں بول سکتے، کیونکہ اب اس سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بالکل فائنل اسٹرکچر ہے، اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہر چیز کو پازیٹیو انداز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز نگیٹو ڈسکس نہیں ہوئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین بنانے والا ہے، اللہ از دا بیسٹ کریٹر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے چہرے پر 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 ہونٹ اور 2 کان لگائے ہیں، لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ہر انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نا، اور جو دیکھنے میں ایک جیسی ہیں یعنی ہمارے فنگر پرنٹس دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں، لیکن ایک بندے کی فنگر پرنٹ دوسرے بندے سے میچ نہیں ہوتی، اتنی زبردست پرفیکشن۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اور یہ جو دنیا میں تم کر رہے ہو یہ محافظین ہیں تم پہ، جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، نیکی کرتا ہے تب بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور برائی کرتا ہے تب بھی وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور قیامت والے دن نام اعمال اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج اپنا نام اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود کافی ہے۔ اب یہ سب نام اعمال تو لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں بدلے کے دن، قیامت کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، نکل نہیں سکتے دوزخ سے۔ دنیا کی جیل سے تو کوئی نکل سکتا ہے توڑ کے، لیکن اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تم کیا ایسس کر سکتے ہو کہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سے تم سے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر لیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے قیامت والے دن تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہیں چھڑوا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو یہ مخاطب کیا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا قیامت والے دن تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو یہ مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتا ہوں،
لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اتنا یعنی سینسیٹیو معاملہ ہے، تو قیامت والے دن کوئی جان دوسرے جان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا کا سارا حکم اللہ کا ہوگا۔